بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے سینئر لیگی رہنما سابق سینیٹر اور ایم این اے جو بیرون ملک تھے اور اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آئے، اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن میں شادی کا ایونٹ تھا، ان کے گھر پر ولیمہ تھا، اینٹی کرپشن کے مقدمے میں وہ ملزم تھے اور وہ جب ان کا ولیمہ جاری تھا، مہمان آئے ہوئے تھے اور جب اینٹی کرپشن نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ ملزم پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ آج وہ ملزم بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، سینئر لیگی رہنما چھپ کے بیرون ملک جانا چاہ رہا تھا، اور وہ بھی کہاں سے؟ کراچی سے۔ ان کو یہ لگا تھا کہ زرداری مافیا یا سندھ سرکار ان کو آسانی سے کراچی ایئرپورٹ سے بیرون ملک بھگا دے گی، لیکن ایف آئی اے نے پکڑ لیا اور ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا، اور ایف آئی اے نے تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے۔ سینئر لیگی رہنما کی گرفتاری، ایف آئی اے نے بڑا ایکشن لیا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے ایم این اے اور اس کے بھائی کے خلاف نیب نے بڑی کارروائی کی، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جو بھارت کی طرف سے بلنڈر کیا گیا ہے اور جس پر ابھی تک ہماری اپوزیشن خاموش ہے، لیکن بھارت نے اپنی سنگین غلطی کو تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان نے یہ موقف ایک دن پہلے دیا تھا، لیکن بھارت نے آج اس کو تسلیم کیا، اس کی مختصر تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہم بات کر لیتے ہیں نور مقدم قتل کیس کی۔ مجرموں کی سزا بڑھانے کے حوالے سے نور مقدم کے والد نے درخواست دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ملزمان نے بریت کی درخواستیں دائر کی جاتی ہیں یا سزاؤں کے خلاف درخواستیں یا اپیلیں دائر کی جاتی ہیں تو مدعی کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ بھی سزا بڑھانے کے لیے درخواست دائر کرے۔ جیسے نیب میں نواز شریف نے سزا کے ختم ہونے کے لیے درخواست دائر کی، اپیل دائر کی، اور نیب نے سزائیں بڑھانے کی اپیل کی، تو یہ ہمیشہ پروسیکیوشنز اب مدعی کا کام ہوتا ہے۔ وہی نور مقدم کے والد نے مجرموں کی سزائیں بڑھانے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، درخواست دائر کی ہے، اور جس میں ظاہر جعفر، محمد افتخار اور محمد جان کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سزاؤں کے حکم میں مجرموں کے حق میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے نرمی برتی گئی ہے، مجوزہ کیس قانون اور حقائق کے مطابق نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ دستیاب شواہد کے ریکارڈ سے ظاہر ہو چکا ہے کہ جواب دہندگان جو رسپونڈنٹس ہیں نمبر 1 سے نمبر 3 تک اپنے متعلقہ الزامات کے حوالے سے مکمل طور پر ملوث تھے۔ وقوع کا وقت، مقام اور طریقہ و دفاع مقدمے کے جج نے تسلیم کیا۔ درخواست کا موقف تھا درخواست گزار کا کہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے سزا کی مقدار کے حوالے سے طے شدہ اعلیٰ عدالتوں کے متعلقہ اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، ایک معصوم انسان کے لرزہ خیز، افسوسناک اور بےمعنی اور وحشیانہ قتل پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ گزارش ہے کہ مجرموں کی سزائیں بڑھائی جائیں۔ جہاں ان کو سزا ہوئی ہے، ظاہر جعفر کو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اس کو تو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، وہ ایک اوفینس میں ہوئی ہے، بقیہ اوفینسز میں جہاں سزا زیادہ بنتی تھی وہاں کم ملی ہے، تو وہ سزائیں بڑھانا، اور پھر جو مالی اور وہاں پر باورچی تھا جن کو صرف 10 سال کی سزا دی گئی، حالانکہ وہ ابیٹمنٹ میں تھے، اور ابیٹمنٹ میں ابیٹر کی وہی سزا ہے جو اصل قاتل کی سزا ہے۔ اس وجہ سے یہ درخواست دینا ایک اچھا فیصلہ ہے نور مقدم کے والد کا، اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اپیلوں پر بھی، مجرموں کی اپیلوں پر، اور عدالتیں پھر میرٹ کے اوپر چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ پاکستان میں میزائل گرانے کا جو واقعہ ہوا، اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت کی طرف سے ایک میزائل داغا گیا جس کو ہم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے، اور آپ یہ دیکھیں کتنے چوکنا ہمارے ایئر فورس اور ہمارے ادارے کہ بھارت کی طرف سے کوئی ایسا تھریٹ بھی نہیں تھا، کوئی ایسے حالات نہیں تھے، کوئی جنگ کی صورتحال نہیں تھی، اس کے باوجود بھارت کی طرف سے، جس کو بھارت خود سنگین غلطی تسلیم کر رہا ہے، ایک میزائل وہاں سے چھوڑا گیا جس کو زمین پر گرنے سے پہلے تباہ کر دیا پاکستان کی ایئر فورس نے۔ اس پر آج بھارت کی طرف سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہماری اپوزیشن کی، جو عمران خان کے خلاف تو کسی حد تک بھی جانا چاہتے ہیں، کسی نے بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا کہ بھارت اتنا بڑا بلنڈر کیسے کر سکتا ہے۔ کیا یہ غلطی ہے کہ آپ کہیں کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے میزائل جو چھوٹ گیا اور میزائل پاکستان میں آ گرا؟ یہ کوئی تماشا تو ہے نہیں۔
اور اس پر اب پاکستان نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ ان کی جو اٹامک پاور ہے بھارت، ان کے تو ایٹمی جو ہتھیار ہیں وہ خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے، ان کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ ان کو سنبھال کے رکھیں۔ بھارت کے وزارت دفاع نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے تکنیکی خرابی کے باعث غلطی سے پاکستان پر میزائل داغا۔ یہ بھارت کے وزارت دفاع کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ بھارتی حکومت نے کہا اور وضاحت جاری کی کہ 9 مارچ کو معمولات کی دیکھ بھال میں حادثاتی طور پر میزائل فائر ہوا۔ بھارتی حکومت نے اس سنگین غلطی کا اعتراف بھی کیا اور نوٹس بھی لیا اور واقعے سے متعلق اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا۔ بھارتی حکومت سے جاری وضاحت میں یہ بھی کہا گیا کہ معلومات ملی ہیں کہ میزائل پاکستانی حدود میں گرا۔ اس واقعے پر ہمیں گہرا افسوس اور اطمینان ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے ایک نہایت سنگین غلطی کے اعتراف کے بعد اس تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے کہ بھارت کا ناکارہ میزائل سسٹم خطے کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ بھارتی میزائل فلائٹ روٹ پر آیا تھا جس سے بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا تھا۔ فلائٹ روٹ جو ہے انٹرنیشنل اس پر آیا تھا جس پر ایک بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ پاکستان نے نہ صرف وضاحت طلب کی ہے بلکہ پاکستان نے مکمل تحقیقات کا بھی کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان میں 100 کلومیٹر تک اندر آئی۔ DGISPR کی طرف سے کہا گیا کہ یہ میزائل 100 کلومیٹر تک اندر آیا۔ فلائنگ آبجیکٹ 3 منٹ 24 سیکنڈ پاکستانی حدود میں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ایئر ڈیفنس ٹیسٹنگ جو ہوتی رہی اور اب یہ وضاحت بھارت دے گا کہ وہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے کر سکتا ہے، یہ کہنا تھا DGISPR کا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کی نالائکی اور ناکامی پر ناکامی ہے، اور یہ صرف اور صرف جب بھی یہ معاملات تب ہوتے ہیں جب بھارت کے یاروں پر پاکستان میں زمین تنگ کر دی جاتی ہے، ان کے لیے سیاسی طور پر مسائل بن چکے ہوتے ہیں، تب لائن آف کنٹرول پر بھی تبھی حالات خراب ہوتے ہیں اور بھارت بھی اس طرح کی غلطیاں تب کرتا ہے۔ یہ ایک پوری ایک جو ہسٹری ہے اور یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے MNA کے خلاف نیب لاہور نے آمدن سے زائد اثاثے جات بنانے کے الزام میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اظہر قیوم نہرا کو طلب کر لیا ہے۔ نیب لاہور نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گجرانوالہ سے نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی کو طلب کیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی مدثر قیوم نہرا کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے۔ نہرا برادران نے نیب کی جانب سے طلب کیے جانے پر کہا ہے کہ نیب ہمیں ان الزامات میں انکوائری کے بعد کلیئرنس جاری کر چکا ہے۔ 2.5 سال بعد ہمیں دوبارہ طلب کرنا سیاسی بلیک میلنگ ہے، ہم کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ نیب نے کہا کہ انہوں نے اربوں روپے کے اثاثے بنائے اور جب یہ سیاست میں آئے تب ان کے اثاثے بڑھے، اور یہ نہ صرف ان کے آمدن سے زائد اثاثوں کا ان کے خلاف الزام ہے، منی لانڈرنگ کا بھی الزام ہے، اور یہ دونوں بھائی جو نہرا برادران ہیں یہ اس میں ملوث ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نہ صرف رہنما ہیں بلکہ وہ MNA بھی ہیں گجرانوالہ سے، ان کو طلب کر لیا ہے نیب نے۔ اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما گرفتاری سے بچنے کے لیے احتساب عدالت میں درخواست ضمانت بھی دائر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ ان کو نیب گرفتار کر لے گا۔ دوسری طرف جو ایک بڑی کارروائی ہے، اور میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں محکمہ اینٹی کرپشن کو بھی، محکمہ FIA کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق سینیٹر اور MNA چودھری تنویر کے خلاف 2 مقدمات ہیں، ایک نیب کے پاس ہے اور ایک محکمہ اینٹی کرپشن کے پاس ہے، اور آگے میں تفصیل بھی بتانے والا ہوں کہ 15 ارب روپے کی انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں۔ اتنا بڑا یہ مافیا ہے اور یہ بیرون ملک بھاگ رہا تھا، یہ بڑے عرصہ سے بیرون ملک تھا۔ اس کے خلاف نیب کا بھی مقدمہ تھا، اس کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن کا بھی مقدمہ تھا۔ اس کو تقدیر واپس لے آئی، اور یا تو ان کو یہ لگا تھا کہ شاید ہمیں معافی مل جائے گی اور پاکستان کی حکومت ویسے بڑے مشکل حالات میں ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، اور یہ خاموشی سے آئے چپکے سے اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے۔ چلیں اتنا ہوا کہ یہ اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے آیا تو صحیح، وہاں پر تو نواز شریف اپنے نواسے کے ولیمے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ آئے بحریہ ٹاؤن میں ولیمہ تھا 9 مارچ کو، وہاں پر جو چھاپہ مار کارروائی کی گئی محکمہ اینٹی کرپشن نے اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، مہمان آئے ہوئے تھے، ہر جگہ جگ ہنسائی ہوئی، تاریخی ذلت اٹھانا پڑی، اور یہ بیٹے کے ولیمے میں موجود نہیں تھے۔ کافی ٹائم محکمہ اینٹی کرپشن کے جو اہلکار ہیں اور جو پولیس کی بھاری نفری ہے وہ وہاں پر کھڑی رہی، اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ اس نے کوئی ضمانت بھی کروائی ہوئی ہے محکمہ اینٹی کرپشن کے مقدمے میں اور باقی بھی چیزیں۔ آج یہ کراچی سے اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن میں ان کی رہائش ہے،
ملزم کراچی سے آج، اور یہ ذرائع کہتے ہیں کہ جب ان کا ولیمے کا معاملہ تھا اور ان کو پتہ لگا کہ اینٹی کرپشن نے چھاپہ مارنا ہے تو یہ اسی دن ہی کراچی بھاگ گئے تھے۔ کراچی سے آگے ٹکٹ لے کے یہ بیرون ملک جانا چاہتے تھے، اور ایف آئی اے نے، اور ان کو یہ لگا تھا کہ سندھ سرکار ان کو بچا لے گی، اور جیسے اسحاق ڈار کو بھجوایا گیا تھا شاہد خاقان عباسی کے جہازوں میں، ان کو لگا تھا کہ سندھ سرکار ایئرپورٹ کراچی کا ہے، وہاں پہ سندھ سرکار ہمیں بچا لے گی اور یہ بیرون ملک بھاگ جائے گا، کیونکہ خاص آدمی ہے یہ نواز شریف اور شریف خاندان کا۔ ایف آئی اے نے کراچی ایئرپورٹ پر ملزم کو روک لیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا اور بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق لیگی رہنما چودھری تنویر نیب کو کرپشن کیسز میں مطلوب ہے۔ چودھری تنویر کی گرفتاری کے لیے 2 روز قبل راولپنڈی میں چھاپہ مارا گیا تھا۔ ان پر 45 کنال سرکاری اراضی پر قبضے کا بھی الزام ہے۔ حکام کے مطابق سابق سینیٹر و ایم این اے چودھری تنویر نے قبضے کی زمین پر غیر قانونی گھر اور پلازہ تعمیر کیا اور ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہے۔ 2019 میں ایف بی آر کے بے نامی زون نے سینیٹر چودھری تنویر کے خلاف ایجوکیٹنگ اتھارٹی میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ ایف بی آر کا یہ کہنا تھا کہ سینیٹر چودھری تنویر 7125 کنال زمین کا مالک ہے، 7125 کنال زمین کا مالک ہے۔ جائیداد کی کل مالیت 15 ارب روپے سے زائد ہے، جبکہ اراضی چوکیدار، سیکیورٹی گارڈ اور گن مین کے نام پر ہے، اور یہ بے نامی جائیدادیں بنا کر بیٹھے ہیں، بیرون ملک فرار ہو رہے تھے۔ ایف آئی اے نے کہا کہ نہیں، اب وہ دور ختم ہو گیا جب آپ بیرون ملک فرار ہوتے تھے۔ ایف آئی اے نے جیسے شہباز شریف کو ایک ایف آئی اے کی خاتون افسر نے روک لیا تھا لاہور ایئرپورٹ پر، ایسے ہی جو ایف آئی اے نے روک لیا ملزم چودھری تنویر کو۔ اب یہ وہاں سے لاہور میں ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اور لاہور میں پھر ان کا فزیکل ریمانڈ شروع ہوگا، اور پھر یہ لمبے عرصے کے لیے پہلے اس کیس میں جیل میں رہیں گے، وہاں عبوری ضمانت تھی، جیسے یہ نیب کے کیس میں جیل میں گئے وہاں بھی ضمانت خارج ہو جائے گی، اور یہاں نیب کی جب یہ جیل کاٹیں گے تو پھر اینٹی کرپشن کی جیل شروع ہو جائے گی، اور اب ان کا جو زندگی کا آخری ٹائم رہ گیا ہے، آخری ایام، وہ اب جیل میں ہی گزریں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔